سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی قوم گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ ان کو ختم کر کے ایک ایسی قوم کو لے آئیں جو گناہ کریں، پھر اللہ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں۔ جی ایک ایسی حدیث ہے، لیکن اس کا افسوس سے کہنا پڑتا ہے مفہوم غلط لیا جاتا ہے، یعنی ترجمہ ظاہری طور پہ لے لیا جاتا ہے، اور جس سے یعنی گویا کہ ترغیب مل رہی ہے کہ گناہ جس نے مرضی کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، تو گناہ نہیں کریں گے تو کوئی اور آ جائیں گے تو لہذا گناہ کرو۔ یہ مفہوم اس کا ہرگز نہیں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم وجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ تعالی فیغفر لهم۔ یہ ایک حدیث ہے کہ میری اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں لے جائیں گے، یعنی دنیا سے ختم کر دیں گے۔ وجاء بقوم، ایسی قوم کو لائیں گے جو گناہ کریں گے، پھر وہ معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ دوسری حدیث ابو ایوب خالد ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لولا انکم تذنبون لخلق اللہ خلقا یذنبون فیستغفرون فیغفر لهم۔ میں نے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کی تخلیق کریں گے جو گناہ کریں گے، پس وہ اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ یہ صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث ہے۔ تو یہ دونوں حدیثوں کا معنی ایک ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ جو اچھے اچھے نام ہیں، ان میں صفاتی نام میں تواب ہے، الغفور ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہیں ان کا معنی جو ہے وہ ظاہر ہے، اللہ کی ذات میں بھی ظاہر ہوگا اور اس کی مخلوق کے اندر بھی۔ تو کوئی گناہ گار ہوگا تو وہ معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، توبہ کرنے والا کوئی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا اسم جو ہے تواب جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اس طرح یعنی ان اسماء کا تقاضا یہ ہے کہ لازمی ہے مخلوق کے اندر گناہ گار بھی ہوں گے، توبہ کرنے والے بھی ہوں گے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کریں گے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو گناہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے ناموں میں جبار ہے، القوی ہے، القاہر ہے، القدیر ہے، تو ان کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کو سزا دیں گے، ان کو جہنم میں پھینکیں گے، اور یہ معنی بھی ان اسماء کا ہے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ تو ایسی قوم بھی ہوگی جن کو اللہ معاف کریں گے، اللہ انہیں توفیق دیں گے توبہ کی، وہ توبہ کریں گے، اللہ ان کے گناہ معاف کریں گے۔ کچھ قومیں ایسی ہوں گی جن کو سزا ملے گی، ان کو جو ہے سزا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ دنیا میں بھی آئے گی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ معنی جبار، قوی اور قہار اور القاہر، القدیر، الجبار، یہ معنی اس میں ظاہر ہوں گے۔ تو کسی بھی ایک حدیث کو لے کر پورا جو ہے مفہوم اس سے نہیں اخذ کرتے، تمام جو ہے نصوص کو جمع کیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر رجا ہے، امید رکھی گئی ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کو اس چیز کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ تم گناہ کرو۔ ظاہری طور پہ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ لوگ اس حدیث سے یہی استدلال لیتے ہیں کہ گناہ جو مرضی کرو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والے ہیں، اگر ہم نہیں گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی اور قوم کو لے آئیں گے، اور یہ درست نہیں ہے کہ انسان جتنا بھی نیکی کر لے اس سے کوتاہی ضرور ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم غلطی کرتا ہے۔ ادب جو تقاضا ہے عبادت کا، اس کے اندر ہماری نیتوں کے اندر فتور آ سکتا ہے۔ ہم تو اللہ کی ایک نعمت جو ہے اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، تو تقصیر تو موجود ہے، اگر ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے تو پھر ہمیں معافی ہی مانگنی چاہیے اپنی کوتاہیوں پر، اپنی سیاہ کاریوں پر، اپنی خطا کاریوں پر اور اپنی نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول کر اور تب علینا، اور ہماری توبہ قبول کر۔ تو ہمیں بہت سے یہ بھی نظر آتا ہے کبھی اجتماع ہو نا تو وہاں خطیب صاحب یہ دعا کر دیتے ہیں اللہم اجعل اجتماعنا ھذا اجتماع مرحوما، اے اللہ ہمارا یہ جو اجتماع ہے ان پر رحم، یعنی یہ وہ لوگ ہوں جن پر تیرا رحم ہو، واجعل تفرقنا بعدہ تفرقا معصوما، ہم جب الگ ہوں اس اجتماع کے بعد تو ہم معصوم ہوں، یعنی ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ یہ ابتدا ہے دعا کے اندر، یہ ثابت نہیں ہے الفاظ، اور اس طرح جملے نہیں کہنے چاہیے کیونکہ کوئی معصوم نہیں ہے، غلطی سے پاک نہیں ہے، غلطیاں لازمی ہوں گی۔ تو یہ جملے کہنے بھی جو ہے ابتدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی معصوم بنا دے کہ وہ گناہ نہ کرے، ناممکن ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں ان کا جو ہے وہ مظہر جو ہے مخلوق کے اندر ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ مواخذہ بھی کرتے ہیں، پکڑتے بھی ہیں۔ تو یہ احادیث حقیقت میں ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ جو امید اور رجا والی حدیثیں ہیں، جن میں کوئی کہے کہ میں تو بیوی شادی نہیں کروں گا، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، میں سوؤں گا نہیں، رات ساری رات قیام کروں گا، تو انہیں یہ حدیثیں سنائی جاتی ہیں کہ بھائی کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہیں، تو ان کے لیے یہ خاص ہے۔ ایسے لوگ نہیں ہیں جو پہلے گناہ کرتے ہیں اور وہ ان احادیث سے استدلال کر لیتے ہیں اور پھر وہ گناہ وغیرہ جو ہے وہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں جس میں ڈرایا گیا، صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی تھیں وہ اتنے ڈرتے تھے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا، لیکن ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پہ کھولی جائے گی اور تم اس پہ مقابلے کرو گے، اور جیسے پہلی قوموں نے مقابلے کیے اور وہ ہلاک ہو گئے اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول ویات الخیر بشر، رزق مال یہ خیر ہے تو اس سے کیا شر آئے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے مثال کے ساتھ اسے بتایا کہ جیسے زمین جو ہے بڑے پیارے، اور جب بارش ہوتی ہے یا نہر کے کنارے بڑے خوبصورت پودے اگتے ہیں تو جانور ان کو کھاتے ہیں، کچھ بہت زیادہ کھا لیں تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، کچھ تھوڑا کھائیں اور اعتدال کے ساتھ کھائیں تو وہ ہضم ہو جاتا ہے اور وہ ان کو فائدہ اور نفع دیتا ہے۔ تو دنیا کی مثال اسی طرح ہے کہ جو بس دیکھتا نہیں، بس طمع اور لالچ میں پیڑ بھرتے لگ جاتا ہے تو اس میں ہلاکت ہو جاتی ہے، وہ مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اسے نقصان نہیں دیتا، اسے فائدہ دیتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ کھڑے بیٹھ کے دودھ جو ہے پانی پینا یہ سنت ہے۔ تو ایک آدمی آتا ہے، وہ اثر پڑتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور قال ان الناس یقرأ احدهم یشرب وهو قائم وانی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی کہ لوگ جو ہے ناپسند کرتے ہیں کھڑا ہو کے پانی پینا، تو میں نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کے پانی پی رہے تھے، انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما رأیتمونی فعلت، جیسے میں نے کھڑے ہو کے پیا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا۔ اور یہ پڑھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرب من شن معلق وهو قائم، آپ نے ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا اس سے پانی پیا، اور پھر وہ کہتا ہے تو جائز ہے اس طرح کھڑے ہو کے پانی پینا، اور اس کو بھول جاتا ہے اس حدیث کو جس میں نبی علیہ السلام میں لا یشربن احد منکم وهو قائم، کوئی کھڑا ہو کے پانی نہ پیے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا لما سئل عن هذا، اس کے بارے میں پوچھا، قال اترضى ان تشرب ماءك حرا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیرے ساتھ بلی کھائے، بلی پیے؟ قال لا، کہا نہیں۔ آدمی کہتا ہے کہ نہیں۔ قال یشرب معك ما هو شر من ذلك، آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ وہ پیتا ہے، کھڑے ہو کے پیتے ہو جو اس سے بھی برا ہے، یعنی شیطان۔ اور پھر آپ نے اس آدمی کو جس نے کھڑے ہو کے پانی پیا اسے کہا کہہ کر دو، کہ اس کو کہہ کر دو، نکال دو۔ اور بعض ناس آج سنتے ہیں حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا تو جناب وہ ہر چیز کو بھلا دیتا ہے پہلے علم کو، اور کہتا ہے کہ بس یہ بھی سنت ہے کھڑے ہو کے پانی پینا۔ تو یہ علم اسے نقصان دے رہا ہے، اس نے ایک حدیث کو پکڑ لیا باقیوں کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، سورہ نجم کی آیت ہے جس کی آیت نمبر 32 ہے، اس میں ہے کہ جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور فاحشی کے کاموں سے، الا اللمم، مگر چھوٹے گناہ جو ہیں ان سے، یعنی نہیں بچ پاتے، وہ ہو جاتے ہیں۔ تو بعض کا قول یہ ہے کہ لمم سے مراد ہے کہ ایک دفعہ کوئی فاحشی کا کام کر لے، تو یعنی تھوڑی فحاشی کر لے۔ اور بعض سلف نے یہ بعض سلف کا قول ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے، یعنی صحیح نہیں ہے قول، ضعیف ہے قول۔ تو یہ پڑھتا ہے اور بس کہتا ہے کہ اس کی کیونکہ خواہش نفسیانی کے مطابق ہے، تو وہ پھر اس کا نفس جو اسے جو ہے کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک آدھی دفعہ فحاشی کا کام کر لے تو الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارا رب بڑی مغفرت اس کی وسیع ہے۔ تو یہ اس کا نفس جو ہے اسے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ایک حدیث کو لے کر گناہوں کی طرف چلے جانا اور باقی کو چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ تمام نصوص کو لے کے چلنا چاہیے۔ صحابہ کرام جن کو جنت کی دنیا میں بشارت ملی وہ ڈرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا برابر کا موت کے وقت کہتے ہیں معاملہ ہو جائے تو یہی بہت بڑی بات ہے، لا علی ولا علیہ، جب انہیں بشارت ایک نوجوان دیتا ہے شہادت، صحبت اور پھر خلافت اور پھر عدل، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ میرا برابر کا معاملہ ہو جائے۔ وہ اتنے خوف زدہ تھے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور دنیا آخرت ہماری آسان فرمائے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے واٹس ایپ گروپ مسائل دین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک ماشاءاللہ 28 تک پہنچ چکے ہیں، ان میں سے 4 نمبر گروپ میں محترم الشیخ محمد جمیل العدوی دینی سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ یہ سوال بھی انہی کے گروپ میں آیا تھا، انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں مدلل جواب دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی نصیحت کریں۔